جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کریں تو زبان سے کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرا بھی جواب میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کرنے والا کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل جائیں گی، جواب والا کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو بھی 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی ہے، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر وہ بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا عشرون، 10 نیکیاں مل گئی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا عشرون، 20 نیکیاں مل گئی۔ تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، فرمایا ثلاثون، 30 نیکیاں تمہیں مل گئی۔ اور ایک حدیث میں بڑا دلچسپ قصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وَإِذَا حَيَّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس کے ساتھ امام طبری نے لکھا ہے۔ تو ایک صحابیت نے کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر دوسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ یا رسول اللہ، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر تیسرا آیا، اس نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا وعلیک۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے چھوٹا سلام کرتے آپ بڑا جواب دیتے تھے، میں نے بڑا سلام کیا مجھے چھوٹا جواب دیا آپ نے۔ یہ میں اس حدیث کا پورا مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے آپ نے چھوٹا سا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح میں فرمایا وہ چھوٹا سلام کرتے تھے، بڑے جواب کی گنجائش رکھتے، تو نے اتنا لمبا سلام کیا جواب کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے وعلیک کہہ دیا۔ وعلیک کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اوپر سلام بھی ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، سب چیزیں تیرے اوپر ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی محبت میں ایسی باتیں فرماتے رہتے تھے، اور اگر آپ یہ مزاح نہ فرماتے امت آپ سے استفادہ نہ کر سکتی۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے نصرت بالرعب، ایک حدیث میں مسیرۃ شہرین، 2 مہینے کی مسافت پر بندہ ہو، اللہ کے نبی کا رعب اس کے اوپر پڑ جاتا تھا، تو قریب والا کیسے آپ سے بات پوچھ سکتا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح ایسے فرماتے تھے کہ جیسے بندہ قریب ہوتا اور آپ سے استفادہ کر لیتا تھا، یہ آپ کا مسنون طریقہ ہے۔ خیر، ایک تو زبان سے کہیں، نمبر 2 ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں، اور ایک ہاتھ سے مصافحہ نہ کریں، 2 ہاتھ سے کریں۔ دیکھو یہ یاد رکھیں، مصافحہ ایک ہاتھ سے نہیں کرنا بلکہ 2 ہاتھ سے کرنا۔ اس پہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کیوں کرتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب قائم کیا باب المعانقہ، اس کا معنی ہے گردن کے ساتھ گردن ملانا۔ یہ بھی سمجھ لیں، ہم گردن کے ساتھ گردن نہیں ملاتے، یا تو سینے کے ساتھ سینہ ملاتے ہیں۔ کیا ملاتے ہیں؟ سینے کے ساتھ۔ دیکھو آپ آؤ، یہ ہم ایسے ملتے ہیں، سینے کے ساتھ سینہ، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصادرہ۔ سینے کے ساتھ سینہ ملائیں تو کیا لفظ ہے؟ اور گردن سے گردن ملائیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بعض لوگ سینے سے سینہ نہیں ملاتے، پیٹ سے پیٹ ملاتے خصوصاً جن کا پیٹ مجھ جیسا ہو۔ تو یہ معانقہ نہیں ہے، یہ ہے مباطنہ، پیٹ سے پیٹ ملانا۔ کیا ملانا؟ پیٹ سے پیٹ۔ اور اللہ رحم فرمائے ہمارے بلوچستان اور پختونخوا کے پٹھانوں اور کرسندیوں پر یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ مصادرہ، نہ مباطنہ، نہ معانقہ، کچھ بھی نہیں کرتے، یہ ایسے کرتے ہیں، نہ ہو یہ ایسے کرتے ہیں، بس اللہ خیر، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے طلباء سے گزارش کرتا ہوں جن نے تخصص یہاں کیا ہے، اللہ کے لیے اپنے علاقوں میں جاؤ اور اس سنت کو زندہ کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں، تھوڑے سے اپنے رواج بدلو۔ تو مسنون طریقہ ہے معانقہ۔ معانقے کا معنی ہوتا ہے، یہ دیکھو میں آپ کو کر کے گردن سے گردن ملانا، یہ سمجھ آ گئی؟ گردن سے گردن، یہ ہے معانقہ۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے باب قائم کیا باب المعانقہ، اس پر حدیثیں لائے۔ پھر امام بخاری نے باب قائم کیا باب المصافحہ، بس صرف گردن سے گردن نہیں ملانا، ہاتھ بھی ملانا ہے، پھر اس پہ حدیثیں لائیں۔ پھر امام بخاری نے تیسرا باب قائم کیا باب الاخذ بالیدین، کیسے مسئلہ کھولا ہے، مصافحہ بھی کرنا ہے، ایک ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملانا، بالیدین، دونوں ہاتھوں سے 2 ہاتھ ملانے۔ کس طرح کرنے؟ دونوں ہاتھ، بالیدین۔ تو امام بخاری نے پہلے باب کیا باب المعانقہ،
پھر باب المصافحہ، پھر باب الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تابعین تبع تابعین ایک اثر لائے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک سے مصافحہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ کس طرح؟ اپنے دونوں، یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں نے ترجمہ کس کا کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے ید، اسے کہتے ہیں ہاتھ، ایک ہوتا ہے یدین، اسے کہتے ہیں دو ہاتھ۔ تو امام بخاری لفظ لائیں یدین، ایک ہوتی ہے ہی ضمیر، اس کا معنی ہوتا ہے ایک، ہما کا معنی ہوتا ہے دو، ہم کا معنی ہوتا ہے تین، ہو ہما ہم، ہی ہما ہم، ایک دو اور تین۔ تو امام بخاری ضمیر لائے ہیں واحد کی، ہاتھ لائے ہیں دو، یدین۔ صافحہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، بندہ ایک تھا ہاتھ دو تھے، بندہ ایک تھا ہاتھ، اس سے مسئلہ حل ہو گیا نا۔ کیوں؟ غیر مقلد کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے مصافحہ کیا، ایک ہاتھ ان کا ایک میرا، تو دو ہو گئے نا۔ امام بخاری فرماتے ہیں نہیں، بیدیہ، بندہ ایک ہو ہاتھ دو ہو، اسے باب الاخذ بالیدین کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ بندہ ایک اور ہاتھ دو ہو، اسے الاخذ بالیدین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث بھی لیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس پر ایک دلچسپ لطیفہ سن لیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفیہ، اللہ کے نبی نے مجھے اتحیات سکھایا اور میرا ہاتھ حضور پاک کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ تو یہ کہتے ہیں دیکھیں عبداللہ بن مسعود کا تو ایک ہاتھ تھا نا، عبداللہ بن مسعود کا تو، ہم کہتے ہیں آج تک تم کہتے تھے ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا، عمر کا تو نہیں پڑھا، کلمہ حضور کا پڑھا ہے، صحابہ کا تو نہیں پڑھا، اب بتاؤ تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے یا عبداللہ بن مسعود کا؟ تو اگر حضور کا پڑھا وہ تو کہتے ہیں ان کے دو ہاتھ تھے، اب نبی کی سنت پہ آ جاؤ نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ انہیں سمجھاؤ۔ اس پر میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا، حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے اور لکھا بھی ہے، غیر مقلد آیا، اس نے آ کر مصافحے کے لیے اپنے ایسے ہاتھ ہاک بڑھایا، حضرت نے ایسے انگوٹھا بڑھا دیا۔ اس نے کہا جی آپ نے انگوٹھا کیوں بڑھایا ہے؟ فرمایا تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا؟ جبکہ صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا، نبی پاک کے دو ہاتھ تھے، تو نے ایک ہاتھ کیوں بڑھایا؟ اس نے کہا جی میں کوئی نبی تو نہیں ہوں نا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کوئی صحابی ہوں، تو نے ایک ہاتھ بڑھایا تاکہ پتہ چلے کہ نبی نہیں ہے، میں نے انگوٹھا بڑھایا تاکہ پتہ چلے کہ صحابی بھی نہیں ہے۔ اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت بسا اوقات ایسی باتیں فرمایا کرتے تھے بات سمجھانے کے لیے۔ خیر میں سمجھا رہا تھا کہ مسئلہ آپ ذہن پہ رکھ لیں، بات ذہن میں آ گئی ہے، اتنی بات ذہن میں رکھ لیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ میرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا ایک ہاتھ تھا، وہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میرا ہاتھ اتنا برکت والا ہے، اس کے ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا، ادھر بھی حضور کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے برکت سمجھائی ہے، یہ نہیں سمجھایا کہ میرا ایک ہاتھ تھا۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، یہ التاریخ الکبیر بھی ہے اور اپنی امام بخاری کی تاریخ، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے امام بخاری کے حوالے سے۔ امام بخاری فرماتے تھے سمع ابی بن مالک بن انس، میرے والد نے حضرت امام مالک بن انس سے حدیث کو سنا ہے، ورآ حماد بن زید، توجہ رکھنا، اور میرے والد نے حماد بن زید کو دیکھا ہے۔ آگے وصافح ابن المبارک بکلتا یدیہ، اور عبداللہ بن مبارک سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے۔ کس سے؟ دونوں ہاتھوں سے، بکلتا یدیہ۔ اس کا مطلب جو بندہ ایک ہاتھ کے مصافحے کی بات کرے اس کا تعلق امام بخاری سے بھی نہیں ہے، امام بخاری کے والد سے بھی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق امام بخاری سے بھی ہے، امام بخاری کے والد سے بھی ہے۔ غیر مقلد آپ کو جو دلیل دیں گے، بات لمبی ہے، میں صرف ایک سمجھانے لگوں۔ وہ کہتے ہیں کہ لغت میں مصافحے کا معنی ہوتا ہے الافاضۃ بصفحۃ الید الی صفحۃ الید، ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ سے ملانا، اس کا نام مصافحہ ہے۔ ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملا دیا، مصافحہ ہو گیا۔ آپ اس سے دو سوال کریں۔ پہلا سوال یہ کریں، ہتھیلی سے ہتھیلی کو ملانا اور ہے، اور ہتھیلی سے ہتھیلی کو پکڑنا اور ہے۔
جو آپ سلام کرتے ہیں ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملاتے نہیں ہیں بلکہ ہتھیلی کو ہتھیلی میں پکڑتے ہیں، تو لغت کی بات کریں گے تو پھر پکڑنا نہیں ہوگا، ملانا ہوگا۔ السلام علیکم ہو گیا مصافحہ سنت، مل گئی نا مصافحہ سنت ہو گیا۔ یہ جو آپ پکڑتے ہیں اس کا لغوی معنی کہاں سے آپ نے نکالا؟ امام بخاری کہتے ہیں الاخذ بالیدین، الاخذ تو پھر لغت میں نہیں ہے نا، تو لغت کی بات ہے پھر اتنا کہہ دو السلام علیکم، چلتے جاؤ اور مصافحہ کرتے جاؤ۔ دوسری بات آپ انہیں کہو، اگر لغت میں مصافحے کا معنی ہتھیلی کا ہتھیلی سے ملنا ہے تو ہتھیلی کس کی؟ ہتھیلی لغت میں ہے الافاظت، لغت میں جو ہے بصفحۃ الید الی صفحۃ الید، ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو ہم کہتے ہیں یہ بھی پوچھو لغت میں کہ ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں تو ہاتھ اس کو نہیں کہتے، لغت میں ہاتھ کسے کہتے ہیں؟ من المنکب الی اطراف الاصابع، ہاتھ اسے کہتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ سارے کا سارا ہاتھ ہے۔ پھر کرو مصافحہ ذرا۔ اگر لغت میں مصافحے کا معنی وہ ہے تو لغت میں ہاتھ کا معنی بھی تو یہ ہے نا، پھر کیسے مصافحہ کرو گے؟ تو میری گزارش سمجھ آ گئی ہے؟ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھا، بات سمجھانی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یفترقا، مسلمان جب دو بھائی آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان سب کو ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بات سمجھنا، اچھی طرح بات سمجھنا، آدمی گناہ ایک ہاتھ سے کرتا ہے یا دو ہاتھ سے؟ بولو۔ تو جب دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے گا تو دونوں ہاتھوں گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ایک ہاتھ سے مصافحہ کرے گا تو مصافحہ بھی ہو گیا اور گناہ بھی معاف نہیں ہوئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دو ہاتھ سے مصافحہ کرو تاکہ ایسا مصافحہ ہو کہ جس سے گناہ بھی معاف ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کچھ مختصر صاحب خدمت میں عرض کر دیا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ آپ کو مرکز اہل سنت والجماعت کا قیام سمجھ آ گیا نا۔ ہم شبہات دور کر کے عقائد کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور خواہشات کو صاف کر کے اعمال کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اس لیے دینی درسگاہ بھی ہے اور احوال کی خانقاہ بھی ہے۔ ہم نے دونوں چیزوں کا اہتمام کیا ہے۔